بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ناظرین کرام، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابی کا نام سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور صحابی جلیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حدثنی بأمر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول آپ ایسی بات کہہ دیجئے، مجھے بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی اس پر میں مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آتے ہی حدثنی بأمر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول آپ ایسی بات مجھے بتا دیجئے، کچھ ایسی بات کہہ دیجئے، اعتصم بہ، جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، یعنی مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی اس پر عمل کروں۔ سوچئے کتنا اہم سوال کہ ایک ایسی بات جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، گویا کہ ایسی بات جس بات کو تھامنے سے، اس پر عمل کرنے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اتنا اہم سوال اور اتنا بڑا سوال کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی بات بتا دیجیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں، میری اس میں کامیابی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظوں میں کہا، لیکن معنی مفہوم بہت ہی زیادہ اس کا وسیع ہے۔ آپ نے فرمایا قل، تم کہو، ربی اللہ، میرا رب پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ثم استقم، یہ بات کہنے کے بعد تم اس پر قائم رہنا۔ تم کہو ربی اللہ کہ میرا پروردگار، میرا رب اللہ کی ذات ہے، ثم استقم، پھر اس کے بعد تم اسی پر کیا ہے؟ قائم رہنا۔ صرف اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سوال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ ایک ایسی بات کہیے، مجھے بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، یعنی ایک ایسی وصیت ہو اور ایک ایسی نصیحت ہو جس کو مضبوطی سے اگر میں نے پکڑ لیا تو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، تم اپنی زبان سے کہو، ربی اللہ کہ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اپنے اسماء حسنہ صفات علا میں تنہا ہے، ایسا پروردگار، ایسا الہ جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مخلوق اس کے جیسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدانیت والی ذات ہے، ہر چیز میں اللہ کی ذات واحد ہے۔ یہ بات تم کہو، قل ربی اللہ، اپنی زبان سے کہو کہ میرا رب، میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ثم استقم،
پھر اس کے بعد تم اسی پر کیا ہے قائم رہنا۔ کیا مطلب اس پر قائم رہنا؟ مطلب یہ کہ تم نے جب زبان سے کہا کہ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا معبود ہے، اسی پر میرا یقین ہے، اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، وہی سب سے بہترین کارساز ہے، ثم استقم، تو تم اس دعوے پر قائم رہنا، اس سے ہٹنا مت۔ اگر ایسا رہا تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ بات یقینی ہے حضرات کہ اگر ایک شخص اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، اور یہ ایمان وہ ایمان جو ایمان لانے کا حکم دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس سے بہترین کوئی اور عمل نہیں، اور جب بندہ اس پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو سفیان ابن عبداللہ الثقفی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، حدثنی بامر اعتصم بہ، آپ ایک ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ اعتصم بہ، کہ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لوں، مضبوطی سے اس بات کو تھام لوں۔ آپ نے مختصر الفاظوں میں کہا، قل، تم کہو اپنی زبان سے، اس بات کا دعویٰ کرو، اس بات کا اقرار کرو کہ ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، ثم استقم، پھر اسی پر تم کیا ہے قائم رہو، یعنی تمہارے اندر استقامت پائی جانا چاہیے، جس بات کا تم نے دعویٰ کیا ہے تم اسی پر قائم رہو۔ تم نے کہا کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم نے یہ بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی پروردگار، وہی خالق اور رازق ہے، تو اس پر تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ کہ اس پروردگار اور اس اللہ تبارک اور اللہ کی ذات کی کیا ہے اطاعت ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ گویا کہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مکمل طور پر اطاعت کرو۔ اور یہ ایک اتنا اہم عمل ہے حضرات، اس میں دنیا میں تو کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ موت کے وقت جو بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان پر کیا گزرتا ہے، کس مشکل میں انسان رہتا ہے، اس کو کوئی بتا نہیں سکتا، اور کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی مشکل ہوتی ہے اس وقت۔ اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا انسان کو جب اس مرحلے میں پہنچے گا۔ اس وقت انسان کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، غم، پریشانی، فکر ہوتی ہے اس وقت انسان، اس کو کون دور کرے؟ اگر شخص دنیا میں اللہ پر ایمان لایا، اس پر قائم رہا، استقامت پائی گئی، تو موت کے وقت، روح قبض ہونے کے وقت رحمت کے فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ کس شخص کو؟ جس نے اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہا، یا یوں کہا جائے جس شخص نے نبی کی اس وصیت پر عمل کیا کہ اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہا، رحمت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس کو تسلی، اس کو اطمینان دلاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار رب اللہ کی ذات ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے، آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، اور کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تم ڈرو مت، غم مت ہو،
تم یہ مت ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے بال بچوں کا کون دیکھ بھال کرے گا، تمہارے مال کا کیا ہوگا۔ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ولا تحزنوا، اور غم بھی مت ہو اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا، آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس جنت کا وعدہ تم سے لیا جاتا تھا، یا جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ یہ فرشتے، رحمت کے فرشتے، تسلی، اطمینان دلائیں گے کس کو؟ جس نے نبی کی اس وصیت کو مضبوطی سے تھاما اور نبی کی اس وصیت کو تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا۔ اور وصیت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قل، اپنی زبان سے کہو، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر میں نے ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اسی پر کیا ہے، تم قائم رہو۔ تو یہ اتنی عظیم وصیت ہے کہ اگر اس وصیت پر ہم نے عمل کیا حضرات، اور ضرور کریں گے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، تو رحمت کے فرشتے ہم پر آئیں گے، اور جب روح قبض کرنے کے لیے انسان کے آئیں گے تو آگے کے بارے میں اس کو کیا ہے، کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں اسے کیا ہے، تسلی دیں گے، اطمینان دلائیں گے۔ تو یہ صحابی جلیل حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول آپ ایک ایسی بات، ایک ایسی تعلیم، ایک ایسی نصیحت، ایک ایسی وصیت کر دیجئے مجھے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ نے کہا قل، تم اپنی زبان سے کہو، ربی اللہ ثم استقم، اس بات کا دعویٰ کرو، اقرار کرو کہ میرا رب، میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہو۔ پھر جو ہے انہی صحابی نے، حضرت سفیان الثقفی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما اخوف ما تخاف علی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کس بات کا ڈر ہے کہ میں اس میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں؟ مجھ سے کس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے کہ میں کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں؟ کس برائی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بلسان نفسہ، آپ نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور کہا ھذا، اس چیز سے مجھے ڈر ہے۔ تمہاری کامیابی کا میں نے نسخہ بتا دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اسی پر قائم رہو۔ رہی بات کس بات کا مجھے ڈر ہے یا کس برائی کے ڈر ہے جس میں تم مبتلا ہو جاؤ، کہیں تم نقصان میں نہ پڑ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر انداز سے بتایا اور کہا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ھذا، اس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس زبان سے متعلق مجھے کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے، ڈر ہے کہ کہیں زبان سے کوئی غلط بات ہو جائے، ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو تمہاری آخرت کیا ہے، نقصان میں پڑ جائے۔ کیونکہ زبان اگرچہ ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کے جسم کا اور ایک ہلکا معمولی سے عضو ہے، لیکن یہی زبان ہے جس کی برکت سے انسان جنت کے اعلیٰ درجات پر جا سکتا ہے، اور یہی زبان ہے کہ انسان جہنم کے ادنیٰ درجے میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس زبان کی حفاظت کیا انسان نے اور اس زبان سے درست باتیں، اچھی باتیں کہی اس نے، تو یقیناً اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن اگر اس زبان کا اس نے غلط استعمال کیا، جھوٹ بولا، گالی گلوچ، بری باتیں، بیہودہ باتیں اس نے اس زبان سے کہا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف ایذا پہنچایا، تو ایسے انسان کا انجام کیا ہے، بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کسی اور برائی کا ذکر نہیں کیا، نگاہ کی برائی کو ذکر نہیں کیا، کان کی برائیوں کا ذکر نہیں کیا، دیگر اور برائیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جس بات سے ڈر ہے، جس برائی کے ارتکاب سے انسان بہت ہی زیادہ نقصان میں پڑ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر کیا اور زبان کی طرف اشارہ کیا۔ جب حضرت سفیان الثقفی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو کس بات سے ڈر ہے کہ میں اس میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں، کس برائی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے اس بات سے ڈر ہے، یعنی زبان کی تم حفاظت کرنا اور زبان کا اپنا جو ہے کہیں غلط استعمال نہ کرنا۔ اسی لیے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اپنی زبان سے خیر اور بھلائی کی بات کہے ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ زبان سے خیر بھلائی کی بات کہنا ہے، کہے انسان، ذکر و اذکار کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم دینا ہے، اچھی باتیں کہنا ہے، لیکن اگر کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، خیر بات کہے ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اسی لیے یہ نصیحت اور یہ وصیت بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ زبان کی حفاظت ہو، زبان کا استعمال بیجا استعمال نہ ہو، بلکہ زبان سے اچھی اور خیر کی باتیں کہی جائیں۔ جو صحابی جلیل حضرت سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی وصیت کر دیجئے، کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، اس میں میری کامیابی رہے۔ تو آپ نے کہا قل، اپنی زبان سے کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لے آیا، اور ثم مستقم، اس پر کیا ہے تم قائم رہو۔ پھر پوچھتے ہیں حضرت سفیان یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو کس بات سے ڈر ہے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہذا، مجھے اس سے سب سے زیادہ ڈر ہے، یعنی زبان کی حفاظت۔ یہ جو ہے آپ کی جو ہے وصیت تھی حضرت سفیان کو۔ یقیناً کیا ہے ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وصیت یہ حدیث صحیح حدیث ہے، جیسے کہ جامع ترمذی سنن ترمذی میں یہ حدیث کیا ہے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صدق دل سے ایمان لانے کی توفیق دے، اور اس ایمان پر جو ہے قائم رہنے کی توفیق دے، استقامت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی کیا ہے، اس کی بھی کیا ہے توفیق دے۔ حضرات آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حفظ و امان میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔